السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناول کا نام ہے عزت، اور اس کی قسط نمبر ہے 9۔ سردار زید خان کی موت کی خبر نے خان پور گاؤں میں ایک قیامت برپا کر دی تھی۔ سردار راغب علی خان جوان بیٹے کی موت کا غم سہ نہیں پائے تھے اور گہرے صدمے میں چلے گئے۔ سکندر خان بھی غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ اس کے بندے بھوکے کتوں کی طرح ہر جگہ ملک عباد کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، لیکن وہ کہیں بھی ان کو نہیں ملا تھا۔ ملک عباد پر نظر رکھنے کے لیے انہوں نے ملکوں کی حویلی کے آگے بھی سخت پہرا دے رکھا تھا، لیکن وہ گھر بھی نہیں آیا تھا۔ خان ولا میں بھی گاؤں کے لوگوں کا آنا جانا ہو گیا تھا۔ ہر آنکھ جوان موت پر اشک بار تھی۔ قیصر خان اور ظہیر خان ان سب کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن ایک سردار حاکم علی خان ہی تھے جو خود کو مضبوط رکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی ان کے کمال ضبط کا نتیجہ تھا جو ابھی تک ان کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا تھا۔ سردار زید خان کی موت کو 10 دن ہو گئے تھے، کل اس کے 10واں بھی ہو گیا تھا۔ پنچایت بیٹھ چکی تھی، اس میں سب سرکردہ افراد بھی شامل تھے، لیکن سکندر خان وہاں نہیں گیا۔ ملک عباد کی طرف سے ملک شاہ نواز اور ملک عارض شامل ہوئے تھے، اور پھر تمام ثبوت اور گواہ ملک عباد کے خلاف ہونے کو اس کو جرم قرار دے دیا گیا تھا کہ یہی مجرم ہے، اور یہی حقیقی مجرم سب کو لگ رہا تھا۔ یقیناً اسے سزا بھی دی جاتی اگر وہ وہاں ہوتا تو، لیکن وہ تو فرار تھا۔ اس لیے پنچایت نے سرداروں کے سامنے 2 شرائط رکھی تھیں، ایک خون بہا میں لڑکی اور دوسرا رقم، جسے سنتے ہی سکندر خان غصے میں اکڑ گیا تھا۔ وہ ان دونوں شرائط میں سے کسی کو بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ملک عباد کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر بھری پنچایت میں گولیوں سے اڑا دیتا، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ نہ جانے وہ کون سے بل میں چھپا بیٹھا تھا جو نکل ہی نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے بندے ملک عباد کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس وقت بھی حویلی کے مردان خانے میں سبھی سرگردہ لوگ جمع تھے اور گرما گرم بحث چھڑی تھی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا آغا جان، آپ ضد مت کریں۔ سردار سکندر خان غصے سے بے پھر کر بولا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اس واقعے کے بعد تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ضدی، غصیل اور خود سر ہو چکا تھا۔ میری بات دھیان سے سنو خان، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ ایسے بہت سے فیصلے تھے جو میں نے کبھی کیے تھے اور بہت یاد رکھے ہیں اور بہت بار کیے ہیں۔ اس کو سمجھاتے ہوئے سردار حاکم خان کا لہجہ قدرے نارمل تھا۔ لیکن اس بار تو مجرم بھی فرار ہے، تو اب سب کا فیصلہ یہی ہے کہ رقم یا پھر لڑکی، دونوں میں سے ایک کو تو چننا ہے۔ اب آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ اب کی بار ظہیر خان بھی آگے بڑھ کر اسے سمجھایا، لیکن میں بے غیرت نہیں بن سکتا آغا جان۔ لوگ کیا کہیں گے کہ سردار سکندر خان نے اپنے بھائی کے قتل کے بدلے ملکوں سے پیسے لے لیے؟ نو نیور، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ زخمی شیر کی طرح دھاڑا۔ یہ میں نے کب کہا؟ دوسرا راستہ زیادہ بہتر ہے، انہوں نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، لیکن میں وہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں تو ملک عباد کا سارا خاندان ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بہت غلط کیا اس نے ہمارے ساتھ، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے چیخا۔ اس وقت وہ کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے سر پر تو انتقام کا خون سوار تھا، لیکن نہ چاہتے ہو بھی ہمیں تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی خان۔ خون بہا میں لڑکی لینے کا ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے، سردار کامران نے غصے سے دیکھ کر رسانیت سے کہا۔ اس طرح پل پل مرے گا ملک عباد جب بہن کو ونی میں بھیجے گا تو۔ سردار علیم خان نے بھی لقمہ دی، اور سب لوگ اچھے سے جانتے تھے کہ ملکوں میں ونی کی کوئی روایت نہیں تھی، اور یہ ملک بھی یہ اچھے سے جانتے تھے کہ ونی میں بھیجی گئی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے یہ قیامت تو تھی جو سرداروں نے ان پر ڈھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب لوگ فیصلہ کر چکے ہیں تو پیسے ویسے لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، البتہ لڑکی پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ اور اپنی کہہ کر رکا نہیں تھا، کیونکہ وہ کسی سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اس بحث سے اب ایک نئی بحث شروع ہو چکی تھی۔ سب ملکوں کو مجرم مان کر ان کے پیچھے ہی لگے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اصل مجرم پر توجہ نہیں دی تھی، جبکہ وہ اندر خوش اور چہرے پر دکھ سجائے ان لوگوں سے ہمدردیاں کرنے میں مصروف تھے۔ دوسری طرف ملکوں کی حویلی میں بھی اسی طرح ماتم صفے بچھا ہوا تھا، جس سے سردار زید خان کے قتل کا الزام ملک عباد پر لگا تھا۔ تب ہی سے وہ کہیں فرار ہو گیا تھا۔ ان کا بس ایک بار رابطہ ہوا تھا ملک عباد سے، اس کے بعد اس کا سیل بھی بند ہو تھا۔ پنچایت میں جب خون بہا کی بات ہوئی تھی تبھی ملک شاہ نواز کے اندر ڈر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سردار کبھی بھی خون بہا کے بدلے پیسے نہیں لیں گے، بلکہ وہ خون بہا میں ان سے لڑکی ہی لیں گے۔ تب سے ان کا سر اور نگاہیں شرم جھکائے بیٹھے تھے۔ بیٹی اور بیٹے کا غم انہیں الگ الگ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، لیکن پھر بھی انہیں اس بات کا پکا یقین تھا کہ ان کا بیٹا ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پری اور گل رخ کا بھی رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ ملک عارض، ملک سبحان اور شگفتہ بیگم ان سب کو سنبھال رہے تھے، لیکن گل کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی۔ وہ تو بس
ملک عباد کے بارے میں ہی سوچی جا رہی تھی، کیونکہ پنچایت میں تو اسے جرم قرار دے ہی دیا تھا۔ وہ تو پہلے سے ہی فرار تھا، کسی کو بھی اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن اسے اور پری کو پورا یقین تھا کہ ملک عباد اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ انہیں لگتا تھا کہ اس سب کے پیچھے کسی اور کا ہی ہاتھ ہے، اور وہ کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پچھلے 10 دنوں سے گھر کا ماحول سوگوار تھا، نہ کسی کو کھانے کا ہوش تھا نہ ہی پینے کا، اور آج پھر سے پنچایت بلائی گئی جس میں سرداروں نے فیصلہ سنا دیا تھا، جسے سن کر ملک شاہ نواز چکرا گئے تھے۔ ان کا فیصلہ سن کر ملک عباد بھی اپنے بل سے نکل کر دوڑ آیا تھا۔ وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے وہ خود کو سرداروں کے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا تھا، لیکن اس کے فیصلے سے گل کی طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی، تو پھر پری بیچ میں آ گئی۔ وہ بھائی کو بچانے کے لیے ونی میں جانے کے لیے تیار تھی۔ سبھی سے سمجھا کر تھک گئے تھے، لیکن وہ نہ رکی۔ دونوں بہن بھائیوں کی ضد میں عذرا بیگم کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی، اور گل تو پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ ان کو دیکھتے ہوئے پری نے ٹھان لی تھی کہ وہ بھائی کو ادھر کبھی نہیں جانے دے گی۔ لیکن جب دوسرے دن پھر سے پنچایت بیٹھی تھی تو ملک عباد نے خود کو ان کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ وہ اس طرح بہن کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جو سردار چاہتے تھے وہ بھی ہو گیا۔ ملک عباد ان کے سامنے تھا۔ اسے دیکھتے ہی سردار سکندر خان غصے میں آپے سے باہر ہوا، اور پھر پنچایت میں اس نے ملک عباد پر ریوالور تان لی، لیکن پھر پنچایت کے لوگوں نے اسے روک لیا اور بڑی مشکلوں سے اسے واپس حویلی بھیجا۔ اس بار پھر سے کارروائی شروع ہوئی۔ ثبوت اور گواہ تو پہلے ہی ملک عباد کے خلاف تھے، اب بس فیصلہ سنانا ہی باقی رہ گیا تھا۔ تب ہی پری کسی کی پرواہ کیے بغیر بھرے پنڈال میں پہنچ گئی، اور پھر بغیر باپ اور بھائی کی طرف دیکھے اس نے خون بہا میں جانے کی حامی بھر لی۔ سرداروں کی اس کی بات پر کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ ملک شاہ نواز بھی بیٹی کے فیصلے پر خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے، کیونکہ وہ سردار سکندر خان کا جنونی پن بھی دیکھ چکے تھے۔ وہ ان کے بیٹے کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا، اور وہ جوان بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے نہیں چاہتے ہوئے بھی انہوں نے بھری پنچایت میں بیٹی کا نکاح سردار سکندر خان کے ساتھ کر دیا تھا، لیکن اس کی رخصتی گھر سے ہوئی تھی۔ رخصتی کے وقت اس کے پاس صرف شمی ہی موجود تھی، جس نے روتے ہوئے اس کے لیے بیگ تیار کیا تھا، لیکن وہ تو پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ وہ مسز سکندر خان بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد سب وہاں جا چکے تھے، بس سردار حاکم خان ہی رہ گئے تھے۔ وہاں اس کو رخصت کروا کے ساتھ لے گئے تھے۔ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اس کے صبر کا بند ٹوٹ گیا تھا، اور پھر وہ سب کے گلے لگ کر پھوٹ کر روئی تھی۔ ملک عباد نے جب اسے گلے لگایا تو وہ بس اتنا ہی بولی تھی، میں آپ کو بے گناہ ثابت کروں گی بھیا، آپ پریشان نہ ہونا۔ بابا، امی، بھابھی اور آنے والے ننھے مہمان کا بہت سا خیال رکھنا۔ وہ اس کی بات سن کر نامعلوم نظروں سے اس کو دیکھ کر سر جھکا کر گیا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ اپنا گھر چھوڑ کر خان والا آ گئی تھی، جہاں وہ اس کا استقبال اس کی سوچ سے بھی زیادہ برا کیا تھا۔ خواب ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ اپنی فرش پر بیٹھی گھٹنوں پر سر دیے پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھل کر کوئی اندر داخل ہوا تھا، لیکن اس نے سر نہیں اٹھایا۔ یہ دودھ بھیجا ہے سردار بیگم نے، اس کے پاس آ کر کوئی بولا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں بختو اس لڑکی کو دودھ دینے کی، یہ تو کوئی مالکن تھوڑی ہے تمہاری طرح، ایک نوکرانی ہے، جاؤ لے جاؤ یہ دودھ یہاں سے۔ علیزے بھی دندناتی ہوئی اس کے پیچھے ہی اندر آئی اور اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اس نے سامنے کھڑی مغرور سی لڑکی کو دیکھا، جو گردن اکڑائے کھڑی اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن جاؤ یہاں سے، جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ یکدم غصے سے چیختی، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اور تم یہ رونا دھونا بند کر کے اپنے کام پر لگو، نوکر ہو تم اس حویلی کی، یاد رکھنا، اور میں سردار سکندر خان کی منگیتر۔ بہت دن تم اس کمرے میں ٹکنے والی نہیں ہو، کیونکہ یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ اسے اس وقت اس کی اوقات دکھا کر تن فن وہاں سے ہوتی ہوئی باہر نکل گئی، اور وہ ششدر رہ گئی۔ ابھی تو آغاز تھا، آگے کیا ہونا ہے یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے یہ راستہ خود اختیار کیا تھا، اس لیے خود کو مضبوط رکھنا بھی اس کے لیے بہت زیادہ اہم تھا۔ کبھی ڈگمگانے نہیں دینا تھا خود کو۔ بس یہی سوچ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بے دردی سے اپنے آنسو صاف کر کے خود سے عہد کرنے لگی، مجھے ان لوگوں کی زیادتیوں کو بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرنا ہے، اور اپنے بھیا کو سب کے سامنے بے گناہ ثابت کرنا ہے۔ میں ایسے ڈر کر پیچھے نہیں ہٹوں گی، اور نہ ہی کبھی روں گی۔ اب کبھی ہار نہیں مانوں گی۔ میں جانتی ہوں میرے بھیا بے گناہ ہیں، اور یہ بات میں سب کو بتاؤں گی۔ اس نے اپنے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے عہد کیا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس نے کس سمت جانا تھا یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے کیسے اپنی سمت کو تعین کرنا تھا اور آگے کیا کرنا تھا اسے یہ ضرور یاد تھا۔ پری کو رخصت کرنے کے بعد ملک شاہ نواز کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ دوسری طرف عذرا بیگم اور گل کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی، اس لیے ملک سبحان، عارض اور عباد انہیں لے کر شہر والے گھر میں شفٹ ہو گئے تاکہ ان لوگوں کی طبیعت کچھ بہتر ہو سکے، لیکن ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا۔ پری کو رخصت ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی ان لوگوں کی زندگی معمول پر نہیں آئی تھی۔ ملک عباد سارے واقعے کا قصوروار خود کو سمجھتا رہا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ ماں کے سامنے بھی اس کی نظریں نہیں اٹھ رہی تھیں۔ انہوں نے روتے ہوئے بس ایک بار ہی پوچھا تھا، کیا قصور تھا میری بیٹی کا جو اس کو اتنی بڑی سزا ملی؟
ان کی اس بات کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کوئی بول پایا تھا۔ شگفتہ نے بھابھی اور بیٹی کو سنبھالا ہوا تھا اور ملک عارض بھی کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹ رہا تھا، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہونا تھا اور کیا ہو گیا تھا۔ گھر کے سبھی افراد جانتے تھے کہ ملک کے بعد ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ملک عارض پہلے سے ہی جانتا تھا کہ آبینہ سردار سکندر خان اور زید خان کی بہن تھی، کیونکہ وہ خود ہی سب کو بتاتی پھرتی تھی، پر اس نے کبھی بھی اتنا کھل کر آبینہ سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے اپنے بارے میں کبھی کچھ بتایا تھا۔ لیکن اب وہ اس سے بات کر کے اس سے بہت کچھ بتانا چاہتا تھا، اس سے بہت سی باتیں ڈسکس کر کے اسے بہت کچھ سمجھانا چاہتا تھا۔ اس نے تعزیت کے بہانے آبینہ کو کال کی تھی، لیکن اس نے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ شاید وہ بزی تھا، یا پھر ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ ہی چل گیا ہو کہ ملک عارض ایک قاتل کا بھائی ہے، اس لیے اب بھی وہ اس سے کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا وہ آبینہ کو کال کرے گا، لیکن ابھی بھی کچھ دنوں بعد، کیونکہ ابھی تو ان کا غم تازہ ہے اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ وہ کتنا پیار کرتی ہے ابھی اپنے بھائیوں سے۔ گل بھی سارا دن اپنا کمرہ بند کر کے پڑی رہتی تھی، اسے پری کی باتیں شرارتیں بہت زیادہ آ جاتی تھی، تبھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی تھی۔ بہنوں سے بھی بڑھ کر رشتہ تھا ان دونوں کا، لیکن جانے کس کی نظر لگ گئی تھی ان کے گھر کو۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے پرانی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ بھابھی، اگر بیبی گرل ہوئی تو ہم اس کا نام دعا رکھیں گے، اور اگر بیبی بوائے ہوا تو اون، کتنا اچھا لگے گا نا، اون عباد، دعا عباد۔ اس نے یہ بات بتائی تھی جب وہ لوگ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے شہر سے آ رہے تھے۔ وہ تو بہت زیادہ خوش تھی، اس کی باتیں یاد کر کے دول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا ہوا گل بیٹا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ شگفتہ بیگم جو نماز پڑھ رہی تھیں، انہوں نے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا اور فکر سے پوچھنے لگیں اور جائے نماز سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ امی، بہت یاد آ رہی ہے گڑیا، پتہ نہیں وہ وہاں پر کیسی ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، اسے تو کوئی کام بھی نہیں آتا امی، وہ کہتے ہوئے ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ خود بھی رونے لگ گئی تھیں۔ کمرے میں آتے ملک عباد کے پاؤں ان کی باتیں سن کر ٹھٹک کر رہ گئے، اور پھر اندر آنے کی بجائے وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جا کر خود کو سرداروں کے حوالے کر دے گا، لیکن اس بات کا ذکر جب اس نے ملک سبحان اور شاہ نواز سے کیا تو اتنے عرصے میں پہلی بار وہ دونوں اس پر بہت غصے ہوئے تھے، اور سب نے مشترکہ فیصلہ کرتے ہوئے ملک عباد اور گل کو کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دونوں سب کی بات مان کر چلے گئے تھے۔ ملک شاہ نواز کی بیٹی تو خراب کر ہی چکے تھے، لیکن اب بیٹے کو گھٹ گھٹ کر مرتے نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے خود پر جبر کر کے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے بڑی مشکلوں سے خود کو مضبوط کر کے اسرا بیگم کو بھی سنبھالا۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، اور وہ ہر حال میں گزر ہی جاتا ہے، اور ہر حال میں ہی گزر جاتا ہے۔ اس طرح ایک مہینہ گزر گیا اور پری کو ان سے دور ہوئے۔ اس کو خان ولا آئے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا، اور 1 ماہ میں سردار بیگم اور آبینہ کے علاوہ کسی نے اس سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، خاص کر صبیہ بیگم اور علیزے نے۔ سردار راغب علی خان اور سردار حاکم خان نے جب بھی اس کا سامنا ہوتا تو اسے ایسے شعلہ وار نظروں سے گھورتے جس سے ڈر کر فوراً ہی وہ ان کے سامنے سے ہٹ جاتی۔ ان کی غصیلی نظروں سے بہت خوف محسوس کرتی تھی وہ، لیکن پھر بھی وہ خود کو ان کے ایسے رویے کا عادی بنا رہی تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ منی میں آئی گئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے، اس لیے وہ ان سے اچھائی کی امید رکھے بغیر صبر کے گھونٹ پی رہی تھی۔ وہ پری جو اپنی مرضی کی مالکن تھی، جس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا، جو گھر بھر کی لاڈلی تھی، اب وہ کام کے لیے فجر کے وقت ہی اٹھ جاتی تھی، نماز پڑھ کے بختوں کے ساتھ کاموں میں لگ جاتی تھی، پھر ایسے ہی بغیر رکے کام کرتے ہوئے اس کا سارا دن گزر جاتا تھا۔ اب تو اس نے دنوں کا حساب کتاب رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا، اپنی خوشیوں، آرزوؤں اور خواہشوں کا گلا گھونٹ کر اس نے انہیں دل میں یہیں کہیں دفن کر دیا تھا، خود پر سخت کھول چڑھا کر۔ اب کسی کے تانے تشنے اس پر کوئی اثر نہیں رکھتے تھے، اس کی آنکھوں کا پانی سوکھ گیا تھا، ہنسی بھی کہیں گم ہو گئی تھی اور لبوں پر بھی قفل لگ گئے تھے۔ وہ سارا دن سب کی طنز بھری باتیں خاموشی سے سنتی تھی، جتنا جس کا ہو سکتا تھا صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کر لیتی تھی۔ شروع میں تو اسے اپنے گھر والوں کی یاد بھی بہت رلاتی تھی، لیکن اب نہیں، اسے کام کرنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے جلد ہی تھکن سے اس کا برا حال ہو جاتا تھا، لیکن پھر وہ اپنے حصے کا سارا کام ختم کرنے کے بعد ہی اپنے کمرے میں آتی تھی، اور یہ بھی شکر تھا کہ باقی نوکروں کی طرح سرونٹ کوارٹر میں نہیں، بلکہ سردار بیگم کے حکم سے سردار سکندر خان کے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی، لیکن وہ بھی تب تک جب تک وہ شہر سے واپس نہ آ جائیں، اور وہ پچھلے 1 ماہ سے ایک بار بھی حویلے نہیں آئے تھے۔ اس نے بھی ابھی تک سکندر خان کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی زید خان کی کوئی تصویر اسے کہیں نظر آئی تھی۔ حویلی میں سب سکندر خان کو چھوٹے خان کہہ کر پکارتے تھے، وہ سب کو دیکھا دیکھی اس نے بھی چھوٹے خان کہنا شروع کر دیا، اور اس سارے عرصے میں سے یہ بات تو پتہ لگ گئی تھی کہ زمینِ گل زید خان کی منگیتر تھی اور اسے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اس لیے اس کا رویہ بھی بہت تلخ تھا۔ اس کے ساتھ اور ان سب کا دکھ سمجھ بھی سکتی تھی، لیکن علیزہ اس کی شروع دن سے ہی نہیں بنی تھی، کیونکہ وہ اسے بہت زیادہ شوخی اور اوور سمارٹ لگی تھی، اور یہ سب اس پر جچتا بھی نہیں تھا، کیونکہ اسے حویلی کی بڑی بیٹی ہونے کا اعزاز حاصل تھا اور وہ سکندر خان کی منگیتر بھی تھی، لیکن وہ
ان کی بدتمیزیوں کا بڑا ٹکا کر جواب دیتی تھی۔ آج بھی اسے کام کرتے ہوئے صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اپنے کمرے میں جانے کا۔ جب وہ عشاء کی نماز کے بعد سردار بیگم کے کمرے میں دودھ کا گلاس دینے گئی تھی تو انہوں نے بڑی سختی سے اسے کمرے میں جانے کا کہا تھا۔ وہ واپس آ کر اپنے حصے کے سارے کام نپٹا کر ابھی کمرے میں پہنچی ہی تھی جب بختو نے بلانے گئی تھی۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ بہت ہنسمکھ تھی، بالکل شمی کی طرح۔ کیا ہوا بختو، ایسے منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ وہ چھوٹی بیبی، آپ کو علیزہ بیوی نے بلایا ہے، اس نے منہ بنا کر پیغام دیا۔ لیکن کیوں؟ اسے بھی حیرت نے گھیرا تھا، لیکن پھر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتی تھی اسے ذلیل کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں چھوٹی بیبی، مجھے تو جی بڑا غصہ آتا ہے علیزہ بیوی پر، وہ ایویں ہی ہر وقت آپ کو تنگ کرتی رہتی ہیں، اس نے بیزاری سے کہا، اور وہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ بختو بہت چڑتی تھی علیزہ سے۔ اچھا تم چلو، میں آتی ہوں، اور سنو ان کے بارے میں ایسا نہ کہا کرو، کبھی انہوں نے سن لیا تو تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس نے آہستہ سے اسے سمجھایا اور بیڈ پر پڑی اپنی چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ لی۔ لیکن چھوٹی بیبی، مجھے چھوٹی بیبی کہہ کر شرمندہ نہ کیا کرو بختو، تم اچھے سے جانتی ہو میری حیثیت اس حویلی میں نوکروں سے بھی کم ہے۔ اس نے سپاٹ لہجے میں اسے ٹوکا، اور جب سے حویلی آئی تھی تب ہی سے یہ ہنسمکھ شرارتی پن اور باتونی سے بختو اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ اس کے والدین بھی اس حویلی کے جدی پشتی ملازمین میں سے تھے، اور اب اس کا بچپن اور جوانی بھی اسی حویلی میں گزر رہا تھا۔ وہ شروع دن سے اسے چھوٹی بیبی کہہ کر بلاتی تھی، اسے بھی بختو کے خلوص پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے اچھا نہیں لگتا تھا جب بختو اسے بیبی کہہ کر بلاتی تو اس کے لیے اسے ٹوک دیتی تھی۔ نہ چھوٹی بیبی نہ، کیوں مجھے چھوٹے خان سے ڈانٹ پڑوانا چاہتی ہیں؟ اگر انہوں نے میرے منہ سے آپ کا نام سن لیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے، وہ یکدم بیک بولی۔ کیوں؟ وہ کیوں کریں گے ایسا؟ ان کے لیے تو میں ایک نوکر ہوں، اور نوکروں کا نام لے کر پکارا جائے تو ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے سر سپاٹ لہجے میں کہا۔ نہیں چھوٹی بیبی، آپ ملازمہ نہیں بلکہ اس حویلی کی بڑی بہو ہیں، بے شک منی میں آئی ہیں، لیکن پھر بھی آپ سکندر خان کی بیوی اور اس حویلی کی عزت ہیں۔ وہ چھوٹے خان تو باہر عورتوں کی اتنی عزت کرتے ہیں، تو کیا وہ اپنی بیوی کی عزت نہیں کریں گے کیا؟ اس نے حیرت سے سامنے کھڑی بختو کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے تو اسے خان کے غصے سے ڈرا رہی تھی اور اب خود ہی اس کی تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ کیسے ہیں تمہارے چھوٹے خان؟ وہ بے ساختہ اس کے منہ سے یہ سوال پھسلا تھا۔ بہت ضدی، اکڑو اور مغرور، غصہ تو ہر وقت ان کی ناک پر ہی دھرا رہتا ہے۔ ان کو شروع سے ہی خاندانی دشمنیاں اور لڑائیاں جھگڑے پسند نہیں تھے، اس لیے وہ زیادہ تر شہر میں ہی رہتے تھے، لیکن جب بھی گاؤں آتے تھے تو زید لالا کو بہت سمجھاتے تھے کہ چھوڑو یہ لڑائیاں جھگڑے، اچھے نہیں لگتے، کبھی تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن وہ ہر بار ان کی بات ٹالتے کے ہنس دیتے تھے، اور یہ کہہ کر وہ ٹال دیتے تھے کہ لالا آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی چھو بھی نہیں سکتا، اور دیکھیں آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ چھوٹے خان ان سے بہت پیار کرتے تھے، ان کی موت کی خبر سن کر وہ پاگل ہو گئے تھے، اور ان پر تو انتقام کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ وہ نہ تو غنی میں لڑکی لینا چاہتے تھے اور نہ ہی پیسے، وہ ملک عباد کو مارنا چاہتے تھے۔ زید لالا کی موت کے بعد ان کا غصہ اور بھی بڑھ گیا ہے۔ پہلے تو وہ بڑے سردار جی کے سن لیتے تھے، اب تو وہ کسی کی بھی نہیں سنتے۔ ایک ماہ ہو گیا ہے گاؤں بھی نہیں آئے۔ بڑے سردار جی انہیں منتیں کر کر کے تھک گئے، لیکن وہ تو بس یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا غنی میں لڑکی لے کر۔ بختو مگن انداز میں سے کچھ بتاتی جا رہی تھی، جسے سن کر اس کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور دل میں بھی خوف بیٹھ گیا تھا، لیکن بختو نے اس کی حالت اور دھیان پر نہیں دیا تھا، بلکہ دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ اس کی حالت کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے چلی جا رہی تھی۔ سکندر خان سے یہ کیسے سامنا کروں گی میں؟ یہ بات سوچتی اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا، اس کی بات کا پتہ تو اسے تبھی لگ گیا تھا جب فیصلے والے دن پنچایت میں سب کے سامنے اس نے ملک کے بات پر ریوالور تان لی تھی۔ یہ بات ان لوگوں کو شمی کے باپ نے جا کر بتائی تھی، اور جیسے سنتے ہی اس سب کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور وہی پل تھا جس میں اس نے فیصلہ کیا تھا، اور پھر بغیر کسی کے سنے بھاگتی ہوئی پنچایت میں پہنچ گئی تھی، لیکن تب سکندر خان وہاں سے جا چکا تھا۔ فیصلہ سناتی اس کی زندگی بدل گئی تھی، اس کا نام ایک انجان شخص کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں چند دن پہلے ملنے والے اجنبی کا خیال آیا تھا، لیکن دوسرے ہی پل اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو دل سے نکال پھینکا اور اپنا سیل بھی بند کر کے شمی کو دے دیا، کیونکہ اب اسے سیل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ ایسے ہی کھوئی کھوئی سی کھڑی تھی جب بختو کی نظر اس پر پڑی۔ کیا ہوا چھوٹی بیبی؟ کچھ نہیں بختو، تم جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں سننی کسی کی بات، اس نے ڈھیلے انداز میں کہا، اور بختو نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں بہت گہرا دکھ اور بے بسی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے باہر نکل گئی، جبکہ وہیں جمی کھڑی تھی۔ پچھلے ایک ماہ میں ایک بار اسے وہ اجنبی یاد نہیں آیا تھا جس کے بارے میں اس کے دل نے سوچنا شروع کیا تھا۔ آنکھوں نے خواب بننے شروع کیے تھے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سب کچھ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ سکندر خان کے ساتھ نکاح کی ہاں کرتے اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ اس کو یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس نے اپنے پیارے بھیا کی بے گناہی ثابت کرنا تھی، اور اس عہد کو پورا کرنا تھا جو اس نے خود سے کیا تھا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کیا تھا۔